السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مائی انگلش کمپینین کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 1، سوالوڈ بائی اے ویل۔ سوالوڈ مطلب نگلنا، ویل مچھلی کا نام ہے، مچھلی نے نگلا، سوالوڈ بائی اے ویل۔ Prophet Yunus alayhi salam lived in a little town called Nineveh. He was also known as Zunnun. حضرت یونس علیہ السلام ایک چھوٹے سے شہر نینیوا میں رہتے تھے، انہیں لوگ ذنون کے نام سے بھی جانتے تھے۔ The people of Nineveh led a sinful life. They worshipped others along with Allah and made offerings to them. نینیوا کے لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ sinful life یعنی گناہ کی زندگی، اور led یعنی گزارنا۔ تو people of Nineveh led a sinful life. نینیوا کے لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ They worshipped others along with Allah and made offerings to them. وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ ورشپ کرنا یعنی عبادت کرنا۔ They worshipped others along with Allah. وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ Allah sent Prophet Yunus alayhi salam to help them. He called them to worship Allah alone and told them to leave their evil ways. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، نینیوا کے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ He called them to worship Allah alone. حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو بلایا صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور انہیں کہا کہ تم اپنے گناہ کا راستہ چھوڑ دو۔ The people of Nineveh despised Prophet Yunus علیہ السلام. People of Nineveh despised Prophet Yunus علیہ السلام. Despised کے معنی پسند نہیں کرنا، تو نینیوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ They told him that their fathers had been living this way for a long time and that they would not change. ان لوگوں نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ ان کے باپ دادا بہت زمانے سے ایسی ہی زندگی گزار رہے تھے اور وہ لوگ بدلنا نہیں چاہتے، تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ Disappointed, Prophet Yunus علیہ السلام left in anger. He warned them, however, that Allah's punishment would soon follow. حضرت یونس علیہ السلام نا امید ہو کر، پریشان ہو کر ان لوگوں سے غصے میں دور چلے گئے اور انہیں آگاہ کیا کہ اللہ کی پکڑ جلد آنے والی ہے، اللہ کا عذاب جلد آنے والا ہے۔ So saying, he headed for the coast and boarded a ship. The ship was hit by a storm. The waves were pounding the ship from all sides. The people on board thought they would drown. So they drew lots to see who was unlucky and decided Prophet Yunus alayhi salam had to get off the ship. ان لوگوں کو آگاہ کر کر حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے وہاں سے اور ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں سے ایک جہاز کا سفر طے کیا۔ The ship was hit by a storm. جب سمندر میں گئے، پانی دریا کے اندر گئے، تو اس جہاز کو چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا۔ The waves were pounding the ship from all sides. سمندر کی لہریں چاروں طرف سے جہاز کو گھیرے ہوئے تھی۔ The people on board thought they would drown. جو لوگ جہاز کے اوپر بیٹھے تھے ان لوگوں کو لگا کہ وہ لوگ اب ڈوب جانے والے ہیں۔ So they drew lots. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک چٹیاں بنائی اور ایسا طے کیا کہ چٹھی کے اندر سے جس کا نام آئے گا وہ بندہ جو ہے جہاز سے اٹھ کر سمندر کے اندر کود جائے گا تاکہ باقی تمام لوگ بچ جائیں گے۔ تو جب چٹھیاں نکالی تو اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ When Prophet Yunus alayhi salam threw himself into the sea, a huge whale swallowed him alive. It shut its jaw on him and dived deep into the sea. Allah the Most High ordered the whale not to harm Prophet Yunus alayhi salam. جب حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر سمندر کے اندر کود گئے تو ایک بڑی مچھلی، ویل مچھلی نے ان کو زندہ نگل لیا اور اپنا منہ بند کر دیا
اور سمندر کی گہرائی کے اندر چلی گئی۔ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ The whale's belly with its foul odor was a difficult place for Prophet Yunus alayhi salam, but he remained there for a long time. Then he prayed to Allah saying, "There is no God but you. Glory be to you. I have done wrong." And Allah rescued Prophet Yunus alayhi salam. مچھلی کے پیٹ کی بدبو، گندی بدبو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک مشکل جگہ بن گئی تھی وقت گزارنے کے لیے۔ وہ بہت عرصے تک وہاں رہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، آپ بے نیاز ہے اور میں نے غلطی کی ہے، میں گنہگار ہوں۔ اینڈ اللہ ریسکیوڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام۔ یہ دعا پر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا دلا دیا۔ The whale surfaced near an island and threw Prophet Yunus علیہ السلام out of its stomach۔ وہ ویل مچھلی جو ہے وہ ایک کنارے پر آ گئی ایک جزیرے کے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر اگل دیا۔ Meanwhile, the people of Nineveh felt sorry about being angry with Allah's prophet. They repented to Allah and asked him to forgive them. Allah turned them with mercy before long and sent Prophet Yunus alayhi salam back to them. They welcomed him with joy and thanked Allah for his favors. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو درمیان میں نینوا کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ایک نبی کے ساتھ بہت غلط کیا، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ ریپینٹڈ کے معنی اللہ سے معافی مانگنا۔ دے ریپینٹڈ ٹو اللہ اینڈ آسک ہم ٹو فرگیو دیم۔ وہ لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ ٹرن ٹو دیم وتھ مرسی بفور لانگ۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تب نینوا کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے ایک نبی کے ساتھ غلط کیا۔ دے ریپینٹڈ ٹو اللہ اینڈ آسکڈ ہم ٹو فرگیو دیم۔ ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ ٹرن ٹو دیم وتھ مرسی بفور لانگ اینڈ سینڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام بیک ٹو دیم۔ اللہ نے بہت پہلے انہیں معاف کر دیا تھا اور یونس علیہ السلام کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو خوشی خوشی ان کا استقبال کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا یونس علیہ السلام کو واپس پہنچانے پر۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو اس چیپٹر کے اندر جو ہارڈ ورڈز تھے، جو مشکل الفاظ ہے، اس میں سب سے پہلے ہے سنفل یعنی گناہ سے بھرا ہوا، ورشپ یعنی عبادت، ڈسپائزڈ یعنی ناپسند، ڈریو لاٹس یعنی چٹیاں نکالنا، اوڈر یعنی بدبو، فاؤل اوڈر یعنی بدبو، اوڈر یعنی اسمیل یعنی گڈ اوڈر یعنی اچھی خوشبو، فاؤل اوڈر یعنی گندی بدبو، ریسکیوڈ یعنی چھٹکارا پانا، سرفیسڈ یعنی کنارے کے پاس آ جانا، ریپینٹ یعنی معافی مانگنا، مرسی یعنی معاف کرنا۔ اب ہم لوگ کوشچنس اینڈ آنسرس پڑھیں گے۔ فرسٹ، یو ہیو ریڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام اسٹوری، کاپی دا فالوئنگ کوشچنس ان یور نوٹ بک اینڈ چیک دا رائٹ آنسر۔ ہم لوگوں نے ابھی حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹوری، ان کا واقعہ سنا ہے، ان کا واقعہ پڑھا ہے۔ اب ہم کو یہ جو کوشچن لکھے ہوئے ہیں اس کو اپنی کتاب کے اندر کاپی کرنا ہے اور جو صحیح آنسر ہے، صحیح جواب ہے، اس کو ٹک مارک کرنا ہے۔ پہلا کوشچن ہے، پروفیٹ یونس علیہ السلام lived in a town called، یونس علیہ السلام چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے جس کا نام تھا اے مکہ، بی نینوا، سی مدینہ۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس کا صحیح آنسر ہے بی نینوا۔ سیکنڈ کوشچن، the people of Nineveh led a، پیپل آف نینوا کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ سنفل لائف، گڈ لائف یا ہیلدی لائف؟ تو نینوا کے لوگ سنفل لائف گزار رہے تھے، گناہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس کا آنسر ہے اے،
sinful life. تیسرا question, Allah sent Prophet Yunus علیہ السلام to punish them, to help them, to feed them well. اللہ نے یونس علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ ٹو ہیلپ دیم، ان کی مدد کرنے کے لیے. تو اس کا آنسر ہے بی، ٹو ہیلپ دیم. کوشچن نمبر 4، دا پیپل ان دا شپ ڈریو لاٹس اینڈ شپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چٹیاں نکالی اور کیا طے کیا تھا؟ اینڈ ڈیسائیڈڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام ہیڈ ٹو لیو دا شپ. کہ اس کا صحیح آنسر ہے اے، ڈیسائیڈڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام ہیڈ ٹو لیو دا شپ. ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ چٹیاں نکالنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو جہاز سے کودنا پڑے گا. کوشچن نمبر 5، دا ویل سرفیسڈ نیئر این آئلینڈ اینڈ ویل مچھلی کنارے پر آ گئی اور اس نے کیا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر اگل دیا. تو اس کا صحیح آنسر ہے سی، تھریو پروفیٹ یونس علیہ السلام آؤٹ آف اٹس اسٹمک. ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے آگے ٹرو اور فالس. چیک ویدر دیز سینٹینسز آر ٹرو اور فالس، صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں پہلا ہے پروفیٹ یونس علیہ السلام لیفٹ نینیوا ان اینگر. یونس علیہ السلام نینیوا کو غصے میں چھوڑ کر چلے گئے. یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ صحیح ہے، ٹرو. پروفیٹ یونس علیہ السلام لیفٹ نینیوا ان اینگر، ٹرو. سیکنڈ، دا پیپل ڈریو لاٹس اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو سیو پروفیٹ یونس علیہ السلام. جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے چٹیاں نکالی اور طے کیا کہ یونس علیہ السلام کو بچایا جائے گا. یہ صحیح یا غلط؟ یہ غلط ہے. جہاز کے لوگوں نے طے کیا کہ یونس علیہ السلام کو کودنا پڑے گا پانی کے اندر. تو یہ فالس ہے، یہ غلط ہے، فالس. اس کا آنسر ہے فالس. تیسرا، a huge shark swallowed prophet یونس علیہ السلام alive. ایک بڑی سی شارک نے یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا. یہ صحیح یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی سی ویل نے زندہ نگل لیا، شارک نے نہیں، ویل نے. تو اس کا آنسر ہے فالس. چوتھا کوشچن، دا پیپل آف نینیوا ریپینٹڈ ٹو اللہ. نینیوا کے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی. یہ صحیح یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. اس کا آنسر ہے ٹرو. نینیوا کے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی، ٹرو. دا پیپل آف نینیوا ویلکمڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام وتھ جوائے. نینیوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو خوشی خوشی ان کا استقبال کیا. یہ صحیح یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے، دس از ٹرو. اس کا آنسر ہے ٹرو. اگلا ہے کاپی دا فالوئنگ کوشچنس ان یور نوٹ بک اینڈ رائٹ دا آنسرز. ان کوشچنس کو اپنی نوٹ بک کے اندر کاپی کرنا ہے اور اس کا آنسر لکھنا ہے. فرسٹ، ہو واز نون ایز ذُنُّن. ذُنُّن کس کا نام تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت یونس علیہ السلام. پروفیٹ یونس علیہ السلام واز نون ایز ذُنُّن. سیکنڈ، ہو ورشپڈ ادرز along with اللہ. اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کون کر رہا تھا؟ دا پیپل آف نینیوا ورشپڈ ادرز along with اللہ. نینیوا کے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے تھے. تو اس کا آنسر ہے دا پیپل آف نینیوا ورشپڈ ادرز along with اللہ. تھرڈ، واٹ swallowed پروفیٹ یونس علیہ السلام alive. یونس علیہ السلام کو زندہ کس نے نگل لیا؟ A huge whale swallowed پروفیٹ یونس علیہ السلام alive. فورتھ، واٹ ڈڈ پروفیٹ یونس علیہ السلام pray to اللہ. یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ سو یونس علیہ السلام prayed to اللہ. انورٹڈ کاما میں لکھیں گے there is no God but you, glory be to you, I have done wrong. کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، آپ بے نیاز ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے. Why did the people of Nineveh feel sorry? نینیوا کے لوگ کیوں غلطی محسوس کر رہے تھے؟ نینیوا کے لوگ اس لیے غلطی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے ایک نبی کے ساتھ غلط کیا ہے. So the people of Nineveh felt sorry about being angry with Allah's prophet. یہاں پر ہمارے کوشچن آنسرز بھی ختم ہو گئے. امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہے. آپ اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اس لیکچر کو شیئر کریں اور آئندہ ہم لوگ
اس کا گرامر بھی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔